بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا تم حج کرو۔ کسی آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال آپ علیہ السلام خاموش رہے؟ حتیٰ کہ اس نے 3 مرتبہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال واجب ہو جاتا اور تم طاقت نہ رکھتے۔ پھر فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں کوئی مسئلہ نہ بتاؤں تم مجھے چھوڑے رکھو۔ اور تم میں سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے زیادہ سوال کرنے اور ان سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ جب میں کسی چیز کے بارے میں تمہیں حکم دوں تو مقدور اپنے اس پر عمل کرو، اور جب میں کسی چیز سے تمہیں منع کروں تو تم اسے چھوڑ دو۔ ابن جریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے عطا نے خبر دی کہ صفوان بن یعلا بن امیہ نے انہیں خبر دی کہ یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ میں تھے اور آپ پر ایک کپڑے سے سایہ کیا گیا، آپ کے ساتھ آپ کے کچھ اصحابہ بھی تھے جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے خوشبو سے لت پت جبہ پہنا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اچھی طرح خوشبو لگا کر جبے میں عمرے کا احرام باندھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر اس کی طرف دیکھا، پھر سکوت اختیار فرمایا تو اس ثنا میں آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، ادھر آؤ۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور اپنا سر چادر میں داخل کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ کچھ دیر باری باری سانس لیتے رہے، پھر آپ سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص کہاں ہے جس نے ابھی مجھ سے عمرے کے متعلق سوال کیا تھا؟ آدمی کو تلاش کر کے حاضر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خوشبو جو تم نے لگا رکھی ہے اسے 3 مرتبہ دھو لو، اور یہ جبہ یعنی لباس اسے اتار دو، پھر اپنے عمرے میں ویسے ہی کرو جیسے تم اپنے حج میں کرتے ہو۔ حضرت قیس عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں، وہ صفوان بن یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیہ سے اور وہ اپنے والد یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا، وہ عمرے کا احرام باندھ کر تلبیہ کہہ چکا تھا۔ اس نے اپنا سر اور اپنی داڑھی کو زرد رنگ سے رنگا ہوا تھا اور اس کے جسم پر جبہ تھا۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے،
اور میں اس حالت میں ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا جبہ اتار دو اور زرد رنگ اپنے آپ سے دھو ڈالو، اور جو تم نے اپنے حج میں کرنا تھا وہی اپنے عمرے میں کرو۔